اور لوگ آج آخرت کے عقیدے سے بہت غافل ہیں، یا جو مان رہے ہیں تو قرآن کے مطابق نہیں مان پا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ کو خیال آیا کہ عقیدہ تو ہے کہ اللہ مردہ زندہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا؟ ہم لوگوں کو بھی بار بار دماغ میں آتا رہتا ہے نا کہ اللہ کیسے کرے گا، کرے گا تو صحیح، ایمان ہے، کیسے کرے گا؟ یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کو بھی آیا کہ اللہ کیسے کرے گا، ان کو بھی حضرت علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے انہی پر موت طاری کر دی۔ 100 سال تک سوتے رہے حضرت عزیر علیہ السلام، کتنے سال تک؟ 100 سال تک سوتے۔ اب جب 100 سال تک سوتے رہے تو 100 سال کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ تو جو پھل کی تھیلی آپ نے ایک درخت سے لٹکائی تھی اور گدھا تو وہی تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا سویا؟ تو آپ نے کہا کہ میں رات کو سویا تھا، صبح اٹھ گیا۔ اب میں نہیں، تم تو 100 سال کے بعد اٹھے۔ اپنا گدھا دیکھو، تو گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈی پسلی اور چمڑا ومڑا سب گل چکا تھا، سب ختم ہو چکا، کچھ ہلکے سے نشانات تھے۔ اب فرمایا اپنے پھلوں کو دیکھو، تو وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، اس پہ خاص آپ کی توجہ، قرآن کہہ رہا ہے پھل جیسے کہ ویسے رہے 100 سال کے بعد بھی، اور گدھے کی ہڈی پسلیاں بھی مٹی کھا گئی۔ کیا اشارہ مل رہا ہے؟ اگر گدھوں کی طرح زندگی گزارو گے تو مٹی میں مل جاؤ گے، نشان بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر پھلوں کی طرح زندگی گزارو گے تو جیسے کہ ویسی رہو۔ دیکھو پھلوں کی زندگی پاکیزہ ہے، پاکیزہ زندگی گزارو، قبر میں کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلا کہ کوئی سوچ رہا ہے کہ 500 سال سے قبر میں ہے، کوئی سوچ رہا 1000 سال سے قبر میں، یہ 1000 سال اوپر رہے ہیں آپ کے۔ یہ جو دنیا میں ہے وہ صدیاں بیت رہی ہے، منگل آ رہا ہے، پیر آ رہا ہے، بدھ جا رہا ہے، سال جا رہا ہے، 2014 جا رہا ہے، 2016 جا رہا ہے، کووڈ آ کے جا رہا ہے، یہ ساری جھنجٹ ماری زمین کے اوپر ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اندر والوں کو وہی ہے، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا رات کو سوتے صبح اٹھتے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو عذاب قبر سے محفوظ، ورنہ جن پہ عذاب ہو رہا ہے ان کے لیے تو قیامت ہے۔ مصیبت کے لمحات دنیا میں نہیں کٹتے جلدی سے، قبر میں کیسے کٹتے؟ اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ یہودی حضرت عزیر اسی بنیاد پر۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ کی پوتیوں کی عمر زیادہ تھی، آپ کے بیٹوں کی عمر زیادہ تھی، اور آپ کی عمر کم تھی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کوئی ایسا باپ یا ایسا دادا بتاؤ کہ پوتے اور بیٹے کی عمر زیادہ ہو اور باپ کی اور دادا کی عمر کم ہو، تو آپ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لینا۔ اس کی وجہ وہی حضرت عزیر علیہ السلام، ایک ایگزامپل سمجھ لیں، 50 سال کی عمر میں گھر سے نکلے، اور آپ کا بیٹا 25 سال کا رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جب اب آپ گھر لوٹے ہیں تو آپ تو 50 ہی سال کے ہیں نا، کیونکہ بھئی آپ سو گئے تو آپ کی عمر تو بڑی نہیں نا، موت طاری ہو گئی تو عمر تو بڑی نہیں۔ تو اب جو حضرت عزیر علیہ السلام گھر لوٹے تو کیا ہوا؟ 100 سال خود کے بیٹے سے عمر کم ہو گئی، 100 سال خود کی۔ ایسا ہوا آج جب آپ 1 صدی کے بعد گھر پہنچے تو بہت سارے آپ کو دیکھنے والے انتقال، بلکہ اکثر لوگ دنیا سے جا چکے۔ آپ کی پوتی تھی حیا، وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، وہ بھی 100 کے اوپر جا چکی تھی، ظاہر سی بات، وہ پوتی 100 سال کے اوپر ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ تو کہا ہم تو کوئی جانتے نہیں عزیر کو، عزیر کا نام تو ہے خاندان میں لیکن ہم نے دیکھا نہیں عزیر علیہ السلام۔ تو وہ پوتی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے میرے دادا کو، عزیر میرے دادا تھے، لیکن اب چونکہ ہو گئی وہ نابینا، تو
میری آنکھوں میں روشنی آئے گی تو میں پہچان سکوں گی نا کہ عزیر ہے کہ نہیں ہے، میں تو عزیر کو پہچان لوں گی۔ تو اس پوتی نے خود کہا کہ عزیر کی دو پہچان میں بتا سکتی ہوں۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ عزیر جس کے لیے جو دعا کرتے تھے اللہ وہ قبول کرتا تھا۔ تو اگر آپ عزیر ہے تو پہلے میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے۔ انہوں نے دعا کی تو روشنی آ گئی۔ ہاں شکل تو آپ کی ویسی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ عزیر کو علیہ السلام پوری توریت زبانی یاد، آپ پڑھ کے سنائیے۔ تو انہوں نے پڑھ کے سنایا، تب لوگوں کو یقین ہوا کہ حضرت عزیر تشریف ہے۔ اس لیے یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے، ان کے دم سے اللہ نے پیدا۔ اس سے پتہ چلا کہ پھونک جو ہے، پھونک دم، اس میں بھی کوئی دم ہے۔ لوگ جو یہ پھونکوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیا پھوپھا لگا رکھا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم پہ دم کیا۔ ویسے بھی سائنس نے تحقیق کی، ریسرچ کی کہ جب پانی پر کچھ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، پھونکا جاتا ہے، تو بغیر دم کیے ہوئے پانی میں اور دم کیے ہوئے پانی کے اندر فرق پڑتا ہے۔ سائنس نے تحقیق۔ اب آپ جب سائنس ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہم نے بھی سوچا کہ قرآن کے علوم کے ساتھ ہم بھی کچھ نکات آپ کے سامنے سائنس کے رکھتے چلیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا مذہب بے سر پیر کی بات نہیں کرتا، ہمارے مذہب میں ہر چیز کی دلیل موجود۔ تو جلدی سے چلتے ہیں۔ یہ جو سورہ آل عمران ہے، یہ رد میں نازل ہوئی ہے عیسائیوں کے، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہاں پر اس کا آغاز ہی آل عمران سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ آگے کچھ صورت میں آ رہا ہے، آیت کے اندر آیا ہے وہ، تو اس میں خاندان عمران کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے آل عمران، یعنی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں زیادہ ہے۔ تو چونکہ رد ہو رہا ہے یہاں عیسائیوں کا، نصرانیوں کا، تو آیت کا آغاز ہی کیا جا رہا ہے اللہ کی توحید سے، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود ہے۔ اور پھر آگے دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا یا زندہ نہیں رکھا، وہ آپ سے زندہ ہے، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی، خود زندہ ہے اور اوروں کو زندگی دیتا ہے، اور وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رد ہو رہا عیسائیوں کا، تو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ تو خود سے زندہ نہیں ہے نا، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ ایک بہت نفیس نقطہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، رد کیا جا رہا ہے عیسائیوں کا کہ ان کے غلط نظریے کا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں کی جا رہی ہے کہ بھئی جو عیسیٰ ہے وہی مانو، اس سے بڑھ کے نہ مانو۔ تو گویا کہ آج کل کے مولویوں کو بھی قرآن بول رہا ہے کہ اگر کسی بزرگ یا کسی اللہ والے کو لوگ غلط انداز سے مانتے ہیں تو آپ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کیجئے، ماننے والوں کی، بزرگ کا کیا قصور ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو غلط طور پہ مان رہے تھے نا، تو اللہ نے کیا کیا؟ عیسائیوں کی غلطی کی اصلاح کی گئی۔ حضرت عیسیٰ کو کوئی ان کی بے ادبی نہیں تو نہیں سکھائی نا انہیں قرآن عیسیٰ، بلکہ ان کی شان بیان کی قرآن میں۔ تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بزرگ کسی بابا اللہ والے کو کوئی غلط طور پہ مان رہا ہے
تو اس کے ماننے والوں کو اصلاح کی جائے، بزرگوں کو گالیاں نہ دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی بزرگ کے مزار پہ جا کر کے کوئی سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ کرنے والوں کو کہا جائے کہ بھئی تم حرام کام کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ کہ آپ جس کے مزار پہ سجدہ رہے اس کا کیا قصور ہے، وہ تو اندر ہے، انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، کسی بزرگ نے کہا نہیں کہا۔ تو لوگ لیکن ان کے لیے بدتمیزیاں کرنا شروع کرتے ہیں، یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف۔ قرآن